أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7 سے 11۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ویل لکل افاک اثیم۔ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ من وراء جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پہ اپنی آیات، یعنی جو وحی کی شکل میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں، ان میں غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ گویا کہ دونوں قسم کی نشانیاں انسان کو راہ راست پر لا سکتی ہیں۔ چاہے تو قرآن مجید میں نازل ہونے والی آیات اور نشانیوں پہ غور و فکر کر لیں، تب بھی انسان کو راہ راست مل جاتا ہے، اور چاہے تو انسان اس کائنات میں، آفاق میں، زمین و آسمان میں، گرد و نواح میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی اور اس کے وجود کی اور اس کی توحید کی نشانیوں پہ غور و فکر کر لے، پھر بھی انسان کو رب مل جاتا ہے، پھر بھی انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے۔ اب گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، گویا کہ نشانیوں کا ذکر کر کے غور و فکر کی دعوت دی۔ جب غور و فکر کی دعوت دی تو ظاہر ہے کہ سارے لوگوں نے اس دعوت کے باوجود بھی
رب کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا اور غور و فکر کرنے سے واضح انکار کر دیا اور تکبر کا، اور انہوں نے آگے سے ضد اور عناد کا مظاہرہ کیا اور منہ موڑ کر چلے گئے، اور پھر اپنی اس ضد اور اپنے اس تکبر اور اپنے اس انکار پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اپنی آیات کا انکار کرنے اور پھر ان آیات کے انکار پر اصرار کرنے والے متکبرین کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کی کچھ علامات اور نشانیوں کا تذکرہ، اور پھر انہیں قیامت کے دن ملنے والی شدید ترین سزاؤں کا تذکرہ، اور بالخصوص ان کے لیے عذاب کی 3-4 بڑی قسموں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے بد نصیب لوگوں کا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7، ویلن، بڑی ہلاکت ہے۔ ویلن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑی ہلاکت۔ یہ تنوین کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی زبان۔ عربی زبان کی یہ فصاحت و بلاغت کی نشانی ہے کہ ایک ایک حرکت، زبر، زیر، پیش، اس کے بھی کئی مقاصد ہیں۔ ویلن، بڑی ہلاکت ہے، تھوڑی بہت ہلاکت نہیں، بہت بڑی ہلاکت اور تباہی اور سزا اور عذاب ہے، لی، کے لیے، یعنی بات کا آغاز ہی ان کی سزا سے کیا، بات کا آغاز ہی ان کی تباہی اور بربادی سے کیا، ان کے برے انجام سے دوچار ہونے سے کیا۔ ویلن، بڑی ہلاکت ہے، لی کلی، ہر ایک کے لیے۔ کس ہر ایک کے لیے ہے؟ ہر افاکن، سخت جھوٹے۔ افاک، افک، ایک لفظ آپ نے سنا ہے نا، افک، واقعہ افک سورہ نور میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگا تھا اسے کہتے ہیں واقعہ افک۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، بدترین قسم کا جھوٹ بولنا یا کسی پر بہتان باندھنا، یعنی بہتان بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گڑ کر بنا کر کسی پر تھوپ دی جائے، تو افک سے مبالغے کا صیغہ ہے افاق۔ افاق کا معنی ہے سخت جھوٹا، جس طرح کذاب ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح ہے افاق۔ ویل لکل افاق، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے کے لیے۔ گویا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی علامتیں اور نشانیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کا اصل جرم تو اگرچہ آگے آئے گا، اللہ کی آیات کا انکار اور اس پر اصرار، لیکن اللہ پاک نے اس سے پہلے ہی ان کے انکار کا سبب بننے والے ان کے کچھ جرائم اور ان کی کچھ برائیاں ہیں جن کو بیان کر دی۔ ویل لکل افاق، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے کے لیے۔ اثیم، اسم، اسمن، ہا کے ساتھ اسمن، گناہ، اور اثیم گناہ گار، اور یہ اثیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اثیم، اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں سخت گناہ گار۔ تھوڑا بہت گناہ گار تو ہر ابن آدم ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ سخت گناہ گار ہے، عادی مجرم، جس کا کام ہی ہر وقت گناہ کرنا ہے، لوگوں پر جھوٹ باندھنا اور گناہ کرنا، یعنی قول میں سخت جھوٹا اور فعل میں سخت گناہ گار۔ اللہم لا تجعلنا من ویل لکل افاق اثیم۔ یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ایسی جو چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں ان کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں، اپنی فیکٹریوں میں ان کو لکھ کر لگوا دیں، انٹرنیٹ سے
یہ بڑی خوبصورت کتابت میں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے، کتابت کریں گے گوگل میں اور وہاں امیجز پہ جائیں تو آپ کو یہ آیت کتابت میں مل جائے گی، لکھی لکھائی، اور وہاں سے پرنٹ نکلوائیں اور لگا دیں. آتے جاتے نظر پڑتی رہے گی ایسی اہم آیات پہ. اللہ اکبر. یہ صرف ان کافروں کے متعلق ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچیں جو کافروں کے اندر ہیں. ویل لکل افاک اثیم. یہ ایک چھوٹی سی آیت بھی پورا ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہر سخت جھوٹے اور سخت گناہگار کے لیے بڑی ہلاکت. جھوٹ اور گناہ کی عادت، اس کی مذمت ہے. ایسی عادتوں کے حامل شخص کے لیے بڑی ہلاکت اور بڑی تباہی اور بڑی بربادی اور بڑا شدید ترین عذاب ہے. ویل ان کا یہ مطلب. وہ ایوری سنفل لائر یسمعو. آگے اللہ پاک نے بتایا کہ اس کا اصل جرم کیا ہے جو ان آیات کا بنیادی لب لباب ہے اور مرکزی خیال ہے. فرمائے یسمعو، جو سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کی آیات سنتا ہے. تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، فعل مضارع مجہول ہے. تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر جو اللہ کی آیات سنتا ہے، جبکہ اس پر پڑھی جاتی ہیں یا اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کرتا کیا ہے؟ ثم، پھر. یہ ثم یہاں تعجب کے اظہار کے لیے ہے، تعجب کے اظہار کے لیے کہ دیکھو اللہ کی آیات اس نے سنی نہ ہوتی تو بات اور تھی. اس کو پڑھ کے سنائی گئی اللہ کی واضح آیات اور پھر بھی تعجب ہے. ثم، پھر بھی، یسرو، اڑا رہتا ہے. ثم یسرو، پھر اڑا رہتا ہے. پرسسٹس، اڑ جانا کسی چیز پہ. وہ سورہ آل عمران میں ہے غالباً. ایمان والوں کی صفت ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے نا وہ توبہ کر لیتے ہیں. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. وہاں یہ لفظ ہے وَلَمْ يُسِرُّوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں، وہ اڑے نہیں رہتے. عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر، وہ اڑے نہیں رہتے کہ بس اب میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں، بلکہ وہ غلطی کا احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا تو بس وہ پلٹ آتے. وہاں ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اڑتے نہیں، اور یہاں ان متکبرین اور کافروں کے متعلق فرمایا ثم یسروا، پھر وہ اڑا رہتا ہے. مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے. مستکبرن، اس پہ دو زبریں ہیں، یعنی حالت نصب میں ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے. یہ حالت بیان کرنے کے لیے دو زبریں آئی. مستکبرن، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والا ہے. یا ترجمہ کر سکتے ہیں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے یا اڑا رہتا ہے. تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ثم، یہ تعجب کے اظہار کے لیے ہی تھا کہ تعجب ہے کہ اللہ پیدا کرنے والے کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور یہ تکبر کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، حالانکہ اس کو تو زیب بھی نہیں دیتا کہ یہ بڑا بنتا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. یہ بڑا بنتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، جو کہ اللہ کی شان ہے. تکبر کے بریائی بڑائی، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کی چادر ہے. اس تکبر میں پڑ جاتا ہے. حیرت، تعجب ہے. کفر پر اصرار کرتا ہے، آیات کے انکار پر اصرار کرتا ہے. کألم، یہ اصل میں تھا کأنہ، گویا کے، کأنہ گویا کے، لیکن یہاں اس کی تخفیف ہو گئی. کأن، گویا کے، لم، نہیں یا نہ، یسمع، سنا اس نے، ہا، انہیں، کألم یسمعہا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں انہیں. یعنی ایسا تکبر، ایسا غرور اور ایسا یہ ایروگنٹ بنتا ہے آگے سے
کہ جیسے اس نے اللہ کے آیات کو سنا ہی نہیں، ایسے بے توجہی کا اظہار کرتا ہے، اعراض کا اظہار کرتا، اللہ اکبر، جان بوجھ کے ایسے رویے کا اظہار کرتا ہے کہ جیسے میں نے سنا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو پس بشر، بشارت دے دیجئے، اسے بھی پریپوزیشن ہے حرف جار کی، کس چیز کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی، پینفل پنشمنٹ، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ اصل میں طنز کیا جا رہا ہے۔ بشرا کہتے ہیں انسان کی جلد کو، چہرہ، فیس، جلد، جو انسان کے چہرے پر خوشی اور مسرت بکھیر دے، اس خبر کو کہتے ہیں، یعنی بشرا پر جو مسرت اور خوشی بکھیر دے اسے کہتے ہیں بشارت۔ فبشرہ، تو بشارت دے دیجئے اسے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسے شخص کو، آغاز میں کہا تھا کہ ویلن، تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب کی سے خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مزید اس شخص کا، اس متکبر شخص کا تعارف کروایا۔ اچھا، یہ جو اللہ پاک نے کہا نا اسے بشارت دے دیجئے، یہ بطور استہزاء اور مذاق کے کہا، حالانکہ عذاب کی بشارت تو نہیں نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ پاک نے اس کو بطور استہزاء کہا ہے کہ اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ وَإِذَا، اور جب، عالمہ، وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئا، کوئی چیز، وَإِذَا عَلِمَ من آیاتنا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے، شیئا، کوئی چیز، کوئی ایک آیت جان لی، کوئی ایک مسئلہ جان لیا، دین کی کوئی ایک بات جان لی، اسلام کی کوئی ایک بات جان لی، اتخذا، اتخذا، تو بنا لیتا ہے، اسے اس ایک چیز کو بنا لیتا ہے، یا وہ ساری آیات کو ہی، سارے دین کو ہی بنا لیتا ہے ہزوا، مذاق۔ اب یا تو اس کو اللہ کی وہ آیت یا دین کی وہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی ہوتی، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی ہوتی، کسی عالم کی مجلس میں یہ بیٹھا نہیں ہوتا، سمجھنے کی نیت سے یہ کسی کے عالم کے پاس یہ گیا نہیں ہوتا، اور یہ اپنی طرف سے ہی اس کا کوئی الٹا سیدھا مطلب نکال لیتا ہے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اتخذہا ہزوا، تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک، یعنی اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، یہ بھی ان متکبرین کا ایک وصف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا، چونکہ یہ اللہ کے دین کی رسوائی کرتا ہے نا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ پاک نے بھی کہا کہ اس کے لیے بھی قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ گزشتہ آیت کے آخر میں ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے عذاب علیم کا لفظ بولا تھا، دردناک عذاب، اور اس آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے عذاب مہین، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب کا لفظ بولا، اور اگلی آیت کے آخر میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ کتنے ناراض ہیں اللہ پاک ان ظالموں سے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا من ورائہم، ان کے پیچھے یا ان کے آگے، یہ جو وراءن ہے نا، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، پیچھے بھی اور آگے بھی، دونوں ہی اس کے ترجمے درست ہوتے ہیں۔
تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جو چیز نگاہ سے اوجھل ہو اس کے لیے ورا کا لفظ بولا جاتا ہے. اب وہ جو چیز نظر سے اوجھل ہے وہ انسان کے سامنے بھی دور ہو سکتی ہے اور انسان کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے دونوں معنی ہیں, دونوں یہاں ترجمے درست ہیں. ایک تو یہ من ورائہم, ان کے آگے, جہنم جہنم ہے, کیا مطلب کہ یہ بعد میں وہاں پہنچیں گے, جہنم پہلے ہی ان کا وہاں انتظار کر رہی ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگے آگے ہوں گے اور جہنم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی ہے. من ورائہم, ان کے آگے یا ان کے پیچھے. جہنم جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا من, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ولا یغنی, اور نہیں کام آئے گا, ولا یغنی, اور نہ کام آئے گا, عنہم, ان سے, انہیں کام نہیں آئے گا, ان کو کفایت نہیں کرے گا, ما کسبوا, جو انہوں نے کمایا. قیامت کے دن جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور جہنم جو ان کا انتظار کر رہی ہے اس میں ان کو پھینکا جائے گا تو انہیں ان کے کام نہیں آئے گا. ما کسبوا, جو انہوں نے کمایا, شیئا, کچھ بھی, یعنی تھوڑا سا بھی کام نہیں آئے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ پورا کام آنا, 5% بھی کام نہیں آئے گا, 1% بھی کام نہیں آئے گا. ان کی کمائی کیا تھی؟ مثلا مال, اگر کسی انسان کے پاس بہت مال تھا دنیا میں, قارون جیسے خزانے تھے, وہ مال بھی کام نہیں آئے گا. اگر کسی کے پاس کوئی سٹیٹس تھا, فرعون جیسا اقتدار تھا, وہ بھی کام نہیں آئے گا. اگر کسی کے پاس افرادی قوت تھی, لاؤ لشکر تھے, اولاد تھی, وہ بھی کام نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس ہے وہ کافر, ہے وہ کافر, اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے, اور ایسے وہ بیہیو کرتا ہے جیسے اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا. لیکن اس نے کوئی نہ کوئی دنیا میں نیک عمل بھی تو کیا ہو سکتا ہے نا. کافر بھی تو بعض اوقات نیک عمل کرتے ہیں نا, جیسے کسی بیمار شخص کو دوائی دے دی, کوئی ہاسپٹل بنوا دیا, کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا. تو کافروں نے بھی جو نیک اعمال دنیا میں کیے ہوں گے نا, وہ نیک اعمال بھی ان کی ایک قسم کی کمائی تھی. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے شرک کی وجہ سے, ان کے وہ نیک اعمال بھی ان کے کسی کام قیامت کے دن نہیں آئیں. یہ ساری چیزیں ہی ما کسبوا میں آتی ہیں. ما کسبوا, جو انہوں نے کمایا. دنیا کی جتنی بھی کمائیاں تھیں نا, مال تھا, اولاد تھی, نوکر چاکر تھے, سٹیٹس رتبہ تھا, یا کوئی نیک عمل تھا ٹوٹا پھوٹا, یہ کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی, اور ذرا بھی کام نہیں آئے گی. ولا یغنی عنہم, اور نہ کام آئے گا, عنہم, ان کے, ما کسبوا, جو انہوں نے کمایا, شیئا, ذرا بھی, کچھ بھی, ولا, اور نہ ہی. ایک اور چیز کا اللہ پاک نے الگ سے خصوصی ذکر کیا کہ یہ چیز بھی کام نہیں آئے گی. پہلے جنرل کہہ دیا نا, ما کسبوا, جو بھی انہوں نے کمایا, لیکن یہ کمائی نہیں تھی. پہلے تھا جو انہوں نے کمایا, اب ہے جو انہوں نے بنایا. کیا بنایا؟ ولا, اور نہ ہی کام آئے گا, ما, جو کچھ یا جسے, اتخذوا, انہوں نے بنائے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اولیاء, اولیاء, دوست, ولی, حمایتی, مددگار, اور نہ وہ کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنائے. یعنی اللہ کے سوا جو کافر مشرک لوگ ہیں, انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا رکھے تھے نا, کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ ہمارے حاجت روا ہیں, یہ ہمارے کرنی والے ہیں.
یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک سے اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، کافر کہتے تھے پہلے نمبر پہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی، کہ انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں. وہ مٹی کو پکڑتے تھے قبرستان سے، ہڈیوں کو پکڑتے تھے، بوسیدہ ہڈیوں کو ایسے بریک بریک کر کے ریزہ ریزہ ہاتھ پہ رکھ کے اس طرح پھونک مارتے، کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، انسان بن جائے، کیسے؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان کے ان اعتراضات کے جوابات سے. تو لیکن اس کے ساتھ وہ کنفیوز تھے، ان کو پوری طرح یقین نہیں تھا کہ واقعی قیامت قائم نہیں ہوگی، ان کو صرف یہ مشکل لگتا تھا. تو وہ کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اگر بالفرض قائم ہو بھی گئی نا قیامت، تو جس طرح اس دنیا میں ہم تم سے زیادہ مال و دولت میں تگڑے ہیں اور سٹیٹس وقار میں چودراہٹ میں تم سے زیادہ تگڑے ہیں نا ایمان والوں سے، ایسے ہی وہاں بھی ہم ہی تم سے زیادہ اعلی مقام پر ہوں گے، وہاں بھی عزت اور کامیابی ہماری ہی ہوگی. وہ دنیا پر آخرت کو قیاس کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی نا، تو یہ جو ہم نے دنیا میں مشکل حل کرنے کے لیے معبود بنا رکھے ہیں نا، اپنے مشکل کشا حاجت روا، یہ اولیاء ہمارے جو ہیں نا، یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. تو اللہ پاک نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ والا، اور نہ ہی ما وہ جو اتخذوا انہوں نے بنائے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا اولیاء حمایتی، وہ بھی کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر دو لفظوں میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا، لیکن عذاب کے تذکرے سے پہلے دو لفظوں میں اللہ پاک نے پھر ان کو اس کتاب ہدایت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے دی. فرمایا ھذا ھدی، یہ قرآن اور اس کی آیات یہ سراسر ہدایت ہیں، یہ سراپا ہدایت ہے، یہ کامل ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید، جس کی آیات کو تم غور سے سننے کے لیے تیار نہیں، جن سے اعراض کرتے ہو، جن کا انکار کرتے ہو، اور جن پہ غور و فکر کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس لیے کہ یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہیں، یہ تمہارے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہیں. ھذا ھدی، ہدن کی تنوین دو زبریں جو ہیں ان کی وجہ سے ترجمہ کریں گے یہ سراسر ہدایت ہے، یہ کامل ہدایت ہے. مبالغہ پیدا کریں گے اس میں ترجمے میں، ھذا ھدی، یہ سراسر ہدایت ہے قرآن. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بی کا پریپوزیشن ہے، یہ حرف جار، بی کا آیات ربہم، اپنے رب کی، والذین کفروا بی آیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی سورج چاند ستاروں ہواؤں بادلوں خوشبوؤں پھولوں کی شکل میں اس کی قدرت کی نشانیاں، جن کا گزشتہ آیات میں بھی ذکر ہم نے پڑھا، اور اسی طرح اس کتاب ہدایت میں بھی جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وہ ایک دفعہ پھر سن لیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، میں سے، رجزن علیم، دردناک عذاب. یہ رجزن بھی عذاب ہی ہے، لیکن یہ انتہائی بدترین عذاب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. پینفل پنشمنٹ آف فاؤل نیچر، بہت ہی بری نیچر کا عذاب. رجزن
لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب میں سے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب ہدایت میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی توحید کی، اس کے وجود کی اور اس کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پہ بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے قرب و جوار میں، اس کائنات میں، اس آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ہمیں ان پر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے، ہر قسم کے اللہ ہمیں غرور سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔